اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سنیں۔ بخاری شریف کی باب الادب میں حضرت اسماء سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاف دل انسان کے اندر یہ 2 نشانیاں پائی جاتی ہے، جبکہ سیاہ دل کے انسان اندر یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، ایسا شخص جو بہت جلد جذباتی ہوتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو وہ نہیں جانتا کہ اس کے آگے کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کہ کیا نقصانات ہو سکتی ہے۔ وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے جھگڑا کر لیتا ہے، ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے سے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا شخص جو ہر رشتے کو دماغ کے بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا، دل سے نبھائے گا، پورا اسی کے ہو جائے گا اور ہر دم اس کے خیر اور بلائی کے لیے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور وہ محبت نہیں جگا پائے گا۔ وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس شخص کے لوگ سب کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام، پیشوا، نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی خوبیاں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی باب الادب میں لکھا ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ، ہمیں اس بارے میں ضرور آگاہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ کہ جب ان پر نظر پڑے گا یاد خدا آ جائے گا، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سے بہترین اور اچھے لوگ ہیں۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کی عبادت، نیکی اور تقوی جھلک ان کے چہروں پر پرنور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بارونق اور پرنور چہرے کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کفایت کا اندازہ اس کے چہرے سے ہی ہو جاتا ہے۔ چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا راحت، خوشی یا غم، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے واضح پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے نظر ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا نظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو ہجوم دیکھا کہ جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا آدھا حصہ خوبصورت اور باقی آدھا حصہ بدصورت تھا۔ میں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہیں، یعنی اعمال صالحہ بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال سیاہ میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہروں پر نور کی صورت میں نظر آ رہی ہے اور برے اعمال چہرے پر سیاہی اور کالے کے طور پر نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر تقوی اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے، اس لیے ان کے بارونق اور نورانی چہرے دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے لوگوں جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادات اور معمولات اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر بھی خدا یاد آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم میں سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور مومن اپنے حسن اخلاق سے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے کو درجہ
پا لیتا ہے۔ ہمارا اخلاق ہمارے مالک و خالق کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی خالق و مالک اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اسے وحد لا شریک جانے، اس کو کوئی ہمسر نہ بنائے، جو مال اس نے دیا ہے اس میں سے ایک کی راہ میں خرچ کرے، نماز کی پابندی کرے، یوم آخرت پر ایمان رکھے، قرآن پاک اور دیگر